شکریہ جی وعلیکم السلام. شکریہ. میں نے کہا اب آپ کی تسلی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, آپ کی تسلی ہو گئی ہے اس بات پر. جزاک اللہ, شکریہ. حضور سید سجاد حیدر صاحب ہیں برمنگھم سے. ہاں ہاں, بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر مرحوم محمد یوسف شاہ صاحب جو کہ مشن پہ تھے نائجیریا. ہاں ہاں, کرنل یوسف صاحب. ہاں جی. ہاں ہاں. ان کے جو لڑکے ہیں یحییٰ خضر, ان کا میں کزن. ان کے کزن ہیں. ہاں جی. کس طرف سے؟ والد کی طرف سے؟ والدہ کی طرف سے. والدہ کی طرف سے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. میری ہمدردیاں, چونکہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ احمدی تھیں, جی تو میں شروع سے احمدیوں کے لیے لڑتا آ رہا ہوں, لیکن احمدی ہوں نہیں. ٹھیک. جہاں بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کہ بھائی احمدی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں یا وہاں روے میں حوریں ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں احمدیوں کو بڑے قریب سے لیکن والدہ کی خاطر. ہاں جی. ویسے بھی میں نے احمدیوں کو قریب سے دیکھا ہے, مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے میں پھر چھوڑا. اپنی ماں کو دیکھا گھر میں اور اپنے عزیزوں کو دیکھا, جب غلط بات نظر نہیں آئی تھی تو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ نہیں, میں نے ان کو چھوڑا بھی نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار جو ہیں احمدی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, سب کو میں نے قریب سے دیکھا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ بھی یہ پیدا ہوا ہے, ابھی کچھ عرصے سے میں جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہوں. تو احمدی میں مجھے کوئی ایسی بات غلط نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگے کہ چلو جی میں وہاں جاتا ہوں کہ مجھے غلط بات جو ہے. کہیں اور کوئی غلط بات نظر آئی کہ نہیں؟ نہیں, مجھے کوئی ایسی غلط بات جو ہے وہ نظر نہیں. احمدیوں کو چھوڑ کر جی باقی جگہوں پر بھی کوئی غلط بات نظر آئی کہ نہیں؟ وہ تو خیر جو آدمی سارے فرقوں کو قریب سے دیکھتا ہے اسے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ غلط. میں یہ پوچھوں, جواب بھی دے نا اسٹریٹ فارورڈلی. بالکل فرق ہے, ڈیفینیٹلی. تو پھر وہاں غلط آئی, یہاں نہیں آئی, تو وہاں کیوں بیٹھے ہوئے, یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ ابھی اس کے لیے جو ہے جی میں کوشش کر رہا ہوں پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور کوئی آیت کریمہ آپ کے کام آئے گی. ہاں جی. تو اخلاص سے کوشش کریں, دعا کریں. صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو نیکی تھی شروع سے کہ حمایت کرتے رہے مخالفت کے باوجود, وہی آپ کے کام آ جائے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی جزا دیا کرتا ہے. صحیح ہے. جی. تو ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں پاکستان گیا ہوں. جی. تو میرے کزن ایک جو ہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی احمدی تھی. اچھا. تو وہ ابھی تبلیغی جماعت میں وہ شامل ہوئے ہیں. اچھا. تو جو بھی وہاں ان کے گھر جائے وہاں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے, نمازیں پڑھا کیا کرو اور اپنے مال جو ہے وہ ٹھیک کرو. تو میں نے انہیں ذکر کیا کہ بھائی میں اب جو ہے وہ احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں. ٹھیک. تو کہنے لگے تو آپ تو مرتد ہو رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں, لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ کو غلط باتیں نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ چوری کرو یا ڈاکہ مارو. ان کی باتوں میں مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس سے میں کہوں کہ یہ لوگ جو ہیں غلط ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ گیا جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لایا, بڑی اس نے ورکے جو ہیں ٹٹولے نکالے. ہاں جی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک ان سے سوال کرنا. ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں, میں سوال پوچھ لوں گا ان سے. بالکل درست ہے. تو وہ میں نے خود وہ جو ہے وہ کتاب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مگر رات کا جو کافی بھی آپ نے پڑھا ہے اس میں مجھے یاد آ جائے گا. ہاں جی. تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ مرزا صاحب کی وہ کہہ رہے تھے, کتاب تھی کافی موٹی کتاب تھی, تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا اور میں اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہوا. یہ نہیں لکھا ہوا. اچھا. اپنے پیٹ سے پیدا ہوا. تو یہ جو کچھ میں نے وہاں پڑھا, میں سمجھ گیا ہوں آپ کا جو سوال ہے, لیکن رکھیں اب. ہاں جی. مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو یہ سننے کے بعد میں نے, انہوں نے مجھے جلدی سے نا وہ, میری بات سن لیجیے, بیٹھ جائیں. ٹھیک. آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے پڑا ہوا ہے, اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائع کیے جاتے ہیں, تقسیم کیے جاتے ہیں, وہ میرے علم میں ہیں. تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں, اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا سوال ذرا اکھڑا رہے. میں بتا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت طاری تھی, اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا. جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے
عورت کو تکلیف ہوتی ہے، جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو، وہی میری کیفیت تھی، مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی۔ اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا، اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا، اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اصل عبارت۔ اب میں اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فرعون کی بیوی سی ہے یا مریم کی سی ہے۔ یہ دو ہی مثالیں ہیں، تیسری کو مثال نہیں دی، اور دونوں عورتوں کی مثالیں ہیں۔ اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، ہم نے اس میں روح پھونکی اور پھر اس میں سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوا۔ اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روح پھونکی۔ یہاں مرد میں روح پھونکنے کا ذکر ہے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ مومن کی مثال دینے کے بعد، مریم کی پاکیزگی کا ذکر کرنے کے بعد، جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے۔ جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں، وہاں فرمایا ہے ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی۔ یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روح پھونکی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر طاری کبھی نہ ہو؟ مریمی حالت سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام نے آگے تشریح بھی فرمائی ہے، وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے، وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں، اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں ہماری مجلس سوال جواب تھی جلسے کے دنوں میں، جلسہ سالانہ میں، چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آئے ہوئے تھے، اس لیے ہم مختلف جگہوں پہ میں رات کو اپنا وقت نکال کر اکٹھا لوگوں کے ساتھ سوال جواب کی مجلسیں لگایا کرتا۔ خلافت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا، 600 کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے۔ وہ یا وہ احمدی ملا کر تھے، یا آپ کراچی کے ہیں ملا کر، کل کنٹینجنٹ جو جماعت کراچی کا تھا 600 کے قریب تھا، اس میں سے 300 کے قریب نان احمدی تھے، جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے وہاں سے۔ امیر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کے لیے آ جاؤ۔ میں اجازت لے کر جلسے سے وہاں آ گیا۔ جتنی باتیں ہوئیں، بڑے مہذب تہذیب اچھے لوگ تھے، وہ اکثر UPI یا دوسرے بھی، اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے، تسلی کا اظہار کرنے لگ گئے۔